تو کل ہم نے کلاس میں پڑھا تھا فرسٹ لا آف نیوٹن. کیا تھا وہ؟ اگر کوئی آبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو وہ ہمیشہ، اور اگر وہ حرکت میں تو ہمیشہ حرکت میں رہے گی. شرط کیا ہے؟ کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے فصلہ پڑھا تھا. آئیے اب اسی لا کو ایک دوسرے طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو بولتے ہیں لا آف انرشیا. لا آف انرشیا. یہ انرشیا جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں جمود. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اس کو بولتے ہیں جمود کا قانون. کیا ہے؟ اس میں آپ کو آبجیکٹ کے لحاظ سے سوچنا ہے. ہر آبجیکٹ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ رکا ہوا ہے تو رکا ہوا ہی رہے، اور اگر وہ چل رہا ہے تو وہ چلتا ہی رہے. ہر آبجیکٹ یہ چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے کہ اگر وہ رکا ہوا ہے تو رکا ہوا ہی رہے، اور اگر وہ چل رہا ہے تو چلتا ہی رہے. اگر آپ اس کی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں گے، یعنی رکے ہوئے کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ حرکت دینا چاہ رہے ہیں، یا حرکت کرتے ہوئے کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ ریزسٹنس پیش کرے گا، مزاحمت پیش کرے گا، اپنی حالت کو بدلنے نہیں دے گا. کسی بھی چیز کی یہ خاصیت کیا کہلاتی ہے؟ انرشیا. یہ ڈیسک ہے، اس وقت کس میں رکھی ہوئی ہے؟ ریسٹ میں. میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ریزسٹ کر رہی ہے، حالت تبدیل کرنے نہیں دے رہی مجھے، ریزسٹ کر رہی ہے. ریزسٹ کرنے کا مطلب مزاحمت پیش کر رہی ہے. اسی طریقے سے گاڑی چلی آ رہی ہے اور میں روکوں، فوراً رک جائے گی؟ نہیں، گھسیٹتی ہوئی لے آئے گی مجھے پیچھے، ریزسٹ کرے گی. ہر آبجیکٹ اپنی حالت کی تبدیلی کے خلاف مزاحمت پیش کرتا ہے. کون سی حالت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ ریسٹ کی یا موشن. اگر ریسٹ میں ہے اور آپ کیا چاہتے ہو؟ اسے موشن میں لانا چاہتے ہو تو وہ فوراً نہیں آئے گا، بلکہ ریزسٹنس پیش کرے گا. اور اگر وہ حالت حرکت میں اور آپ اسے کیا کرنا چاہتے ہو؟ ریسٹ میں لانا چاہتے ہو تو وہ بھی آسانی سے ریسٹ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ ریزسٹنس پیش کرے گا. کسی جسم کی، کسی آبجیکٹ کی اس خاصیت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انرشیا. لا آف انرشیا کیا ہے؟ ہر آبجیکٹ اپنی حالت کی تبدیلی کے خلاف مزاحمت پیش کرتا ہے. اس کی یہ صلاحیت انرشیا کہلاتی ہے. صحیح ہے؟ اچھا، اس کا انحصار ماس پہ ہوتا ہے. کس پہ ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ بڑی ڈیسک ہے، اس کو ریسٹ سے موشن میں لانا ہو تو یہ زیادہ ریزسٹنس پیش کرے گی. چھوٹی ڈیسک ہے، اس کو ریسٹ سے موشن میں لانا ہو تو مزاحمت کم پیش کرے گی. وہ کم کیوں کر رہی ہے؟ اس کا ماس کم ہے. یہ زیادہ کیوں کر رہی ہے؟ اس کا ماس زیادہ ہے. صحیح ہے؟ کلیئر ہو رہی بات آپ کو؟ تو ہر آبجیکٹ اپنی حالت کی تبدیلی کے خلاف ریزسٹنس پیش کرتا ہے. یہ جو ریزسٹنس کی صلاحیت اس میں ہے، اسی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جمود کہتے ہیں. کلیئر ہو رہی بات آپ کو؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک کار ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کو دھکا لگانا ہے. دھکا لگانے کا مطلب وہ ریسٹ میں ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسے موشن میں لانا چاہتے ہیں. اس کو دھکا لگا کے موشن میں لانا وہ آسانی سے تو نہیں آئے گی، ریزسٹنس پیش کرے گی. صحیح ہے؟ 2 آدمی چاہیے اس کو حالت کو بدلنے کے لیے. اچھا، اسی کے برابر میں ڈمپر کھڑا ہے، وہ بھی ریسٹ میں. ہم بولے اس کو حرکت میں لے کر آتے ہیں، 2 آدمی چاہیے؟ 2 آدمی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کا ماس زیادہ ہے، وہ زیادہ ریزسٹنس پیش کر رہا ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنی حالت کو تبدیل کرنے نہیں دے رہا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اب ایک سوال ہے آپ کے سامنے. صحیح ہے؟ اس سوال کو اسی کی بنیاد پر آپ کو سوچ کے آپ کو اندازہ کرنا ہے کہ کیا جو ہے اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ ڈبل روڈ سے گاڑی آ رہی ہے، مین روڈ ہے، وہاں سے گاڑی آ رہی ہے. ایک ڈمپر ہے اور ایک کار ہے، دونوں کی اسپیڈ 50 ہے، دونوں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں.
या डंपर आगे गाड़ी पीछे, अगर दोनों की स्पीड 50 होगी तो क्या होगी, बराबर आ रहे हैं, सही है। बिस्मिल्लाह स्टॉप पे आके दोनों अपना इंजन बंद कर देते हैं, ब्रेक नहीं मार रहे, इंजन बंद कर रहे हैं, सही है। अब वो गाड़ी रुकते रुकते रुकेगी, ऐसे ही होगा ना। आपके ख्याल में पहले कौन रुक जाएगी, डंपर, कार, दोनों साथ रुकेंगी, तीनों बातें होंगी। अब किसी एक की बात तो सही होगी। डंपर का मास ज़्यादा है, वो पहले रुक जाएगा, नहीं वो क्यों रुकेगा, वो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा पेश करेगा। वो हालत तब्दील, आप रुकने का मतलब क्या, वो क्या है, मोशन में, और वो किस में आना चाह रहा है, रेस्ट में। वो आसानी से आ जाएगा या कार आसानी से आ जाएगी, कार पहले रुक जाएगी, डंपर तो आगे जाके रुकेगा। पर देखो ये है इम्पॉर्टेंट बात जो समझ में आने वाली है, ये नहीं आती, दिमाग में नहीं बैठती, क्योंकि आप उसको ये समझते हो वो क्योंकि वजनी ज़्यादा है वो जल्दी रुक जाएगा। नहीं, अगर वो हालत हरकत में 50 की स्पीड से वो चल रहा है, उसको रोकना आसान है या कार को रोकना आसान है, कौन रोक रहा है उसको, फ्रिक्शन रोक रही है, हवा का दबाव रोक रहा है, कोई तो रोक रहा है ना उसको। तो जो उसको रोक रहा है उसके लिए कार आसान है रोकना या उसके लिए डंपर आसान है रोकना, कार आसान है, इसका मतलब कार जल्दी रुक जाएगी, डंपर इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, इसलिए कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसमें रेजिस्टेंस की जो सलाहियत है वो क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रही बात। यही उसूल लगाते हैं ट्रेन में। किस में लगाते हैं, आपने कभी गौर किया कि ट्रेन पटरी पे चलती है, उसके आगे इंजन होता है, इंजन का मास कितना होता है, बहुत ज़्यादा, डब्बों का भी मास कितना होता है, बहुत ज़्यादा, और पटरी लोहे की होती है, उसके ऊपर जो व्हील होता है वो भी किसका होता है, लोहे का। फ्रिक्शन ना होने के बराबर होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, ना होने के बराबर। जब इंजन चलता है ना तो इंजन स्पीड देता अपने आप को, स्पीड देता है और स्पीड दे के वो आ जाता है 90 पे, 100 पे। जब वो 100 पे आ जाता है ना, फिर आप हैरान होंगे कि अब उसको चलने के लिए फ्यूल इतना नहीं चाहिए होता। वो क्योंकि 100 की स्पीड से जा रहा है ना, उसको जो रोकने वाली क़ुव्वतें हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। रोकने वाली क़ुव्वत होती क्या है, फ्रिक्शन होती है और हवा का दबाव होता है। आपने पहिए लोहे के बनाए, पटरी लोहे की, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। अब हवा का दबाव है और क्योंकि इंजन है, कितने डब्बे हैं पीछे, सही है, और कितना मास है, ह्यूज हो गया एकदम, अब उसको रोकना मुश्किल होता है। अब होता है जब स्टेशन आने लगता है, तो स्टेशन आने से 20 किलोमीटर दूर से वो ब्रेक लगाना शुरू करता है। समझ रहे हैं आप, बस की तरह नहीं है कि आया स्टॉप पे रुक गई। ट्रेन को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर से आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, अगर फुल ब्रेक मार दे तो क्या होगा, वो जो पीछे वाले डब्बे हैं ना, वो आके इसके इंजन के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से रुकेंगे नहीं, उनको रोकना मुश्किल काम है। समझ में आ रही बात आपको, रेलगाड़ी को रोकना मुश्किल। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसका, फ़ायदा ये है कि जब तक वो 100 तक आती है ना, जब तक उसमें फ्यूल चल रहा होता है, फ्यूल ले रही होती है। जब 100 पर स्पीड आ गई तो फिर फ्यूल इंतहाई मामूली सा खर्च होता है। और गाड़ी क्यों, किस बुनियाद पे चलती है, इनर्शिया की बुनियाद पर चलती है। ट्रेन फ्यूल से नहीं चल रही, अब ट्रेन किससे चल रही है, इनर्शिया से चल रही है। उसको आप हालत हरकत में ले आए हो, बहुत बड़ा मास है, अब वो रुकेगी नहीं, अब वो दौड़े जाएगी। लंबे शहर होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, फासला बहुत है, अच्छा है, वो पटरी बनाई हुई है और आपने ये भी सोचा वो कोई बीच में आएगा नहीं, तो बस आप दौड़ाते ही चले जाते हैं। इसीलिए ट्रेन का सफ़र सस्ता होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये इनर्शिया की दोनों मिसालें आपको याद रखनी है। रेस्ट से मोशन में लाते हो तब भी वो रेजिस्टेंस पेश करता है, मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करोगे तब भी वो रेजिस्टेंस पेश करेगा। तो अब अल्फाज में कैसे बयान करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया को। हर ऑब्जेक्ट अपनी हालत की तब्दीली के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पेश करता है, उसकी ये सलाहियत इनर्शिया कहलाती है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये वही फसला है। फसला क्या था,
اگر کوئی آبجیکٹ حالت حرکت میں ہے تو ہمیشہ حالت حرکت میں رہے گا، اگر کوئی جسم ریسٹ میں ہے تو ہمیشہ ریسٹ میں رہے گا، بشرطے کہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگے۔ جو یہ بات ہے وہی یہ بات ہے، لیکن اس کو ہم آبجیکٹ کے لحاظ سے نہیں سوچ رہے۔ یہاں پر ہم کس کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں؟ آبجیکٹ کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں کہ ہر آبجیکٹ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ حرکت میں ہے تو ہمیشہ حرکت میں رہے، اگر وہ ریسٹ میں ہے تو ہمیشہ ریسٹ میں ہے۔ کوئی اگر اس کی حالت کو تبدیل کرنا چاہے گا تو وہ ریزسٹنس پیش کرے گا۔ ریزسٹنس پیش کرنے کی یہ جو صلاحیت ایبیلٹی اس میں ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انرشیا۔ آپ بس میں سفر کرتے ہیں، صحیح؟ بس میں آپ ڈنڈا پکڑ کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ باڈی چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہی بریک لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ آگے کی طرف جھکتے ہیں، گرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا باڈی چل رہا ہے، بس تو رک رہی ہے، آپ تھوڑی رک رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس کے تو پہیے ہیں، ان کو بریک پکڑ رہا ہے، آپ کو کون پکڑ رہا ہے؟ کوئی نہیں پکڑ رہا ہے، تو وہ رک رہی ہے، آپ کا باڈی نہیں رک رہا، تو دیکھیں آپ سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ آگے کی طرف گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ انرشیا۔ پتلا آدمی کم گرے گا، موٹا آدمی زیادہ تیزی سے گرے گا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ پتلا آدمی کی ریزسٹنس کم ہے، وہ حالت کی تبدیلی کے خلاف ریزسٹنس پیش کر رہا ہے ماس کے برابر۔ لیکن اگر بہت موٹا تازہ آدمی ہے تو اس کا ماس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس بھی کیا ہوگی؟ زیادہ۔ تو آپ بس میں جب بھی کھڑے ہوں موٹے آدمی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں، سیریس، صحیح ہے؟ آپ کا جھگڑا ہو جائے گا، آپ بولو یار تم کو شرم نہیں آتی، اس میں اس کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ماس زیادہ ہے، وہ اتنی آسانی سے ریزسٹنس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ یہیں سے آپ کو ایک معاشرتی اصول بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ تو سائنس کا اصول ہے نا، ایک معاشرتی اصول بھی ہے۔ معاشرتی اصول یہ ہے کہ یہ جو جمود ہے نا، یہ لوگوں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی جمود آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں معاشرے پہ جمود طاری ہو گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف مزاحمت شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پتہ ایک آدمی ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، آپ ذرا اس کو بولیں تم سگریٹ مت پیا کرو، ذرا نصیحت کریں، آسانی سے قبول کر لے گا۔ تھوڑا سختی کریں پھر اب کیا کرے گا؟ مزاحمت پیش کرے گا۔ نیچر ہو جاتی لوگوں میں، ان میں بھی جمود پایا جاتا ہے، صحیح ہے؟ سب لوگ جو ہے وہ عام طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، سب کو عادت ہو گئی کچرے کی، گندگی کی۔ اب کوئی آدمی آ کے بولے آؤ ہم سب مل کے صفائی کرتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے اور یہ ہے وہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ آسانی سے لوگ آ جائیں گے اس کے پیچھے؟ لوگ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ مزاحمت پیش کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ دوسری طرف بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، اگر آپ بولو آؤ بدی کی طرف تو وہ بدی کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ ان کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ایک باشعور قوم، لوگ، افراد وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئے کہ آپ کی حالت کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں سوچیں کہ میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، بلکہ وہ اس کو سوچیں، غور کریں، سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جمود کا شکار نہ ہو، خود ریزسٹنس پیش نہیں کریں، بلکہ اپنے آپ کو اس تبدیلی کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ جمود کا شکار ہو گئے، لیکن اگر آپ نیک آدمی تھے، سگریٹ نہیں پیتے تھے، صحیح ہے، اور آپ ایسے گروپ میں چلے گئے جہاں سارے لوگ آپ کو مجبور کر رہے ہیں سگریٹ پئیں، وہاں پہ آپ کو جمود دکھانا ہے، وہاں آپ کو یہ نہیں کہ حالت کی تبدیلی کے خلاف آپ نے چھوڑ دیا اپنے آپ کو، ہاں بھائی تو پلا رہا لا میں پی لیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی وہاں پر آپ کو ریزسٹ کرنی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہاں سے ریزسٹ کرنی ہے، کہاں سے ریزسٹ نہیں کرنی۔ لیکن جو جانور ہوتے ہیں نا، جو دماغ نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، وہ پھر صرف مادہ ہوتے ہیں، مٹیریل ہوتے ہیں، اور مٹیریل تو اس لاء کو پورا فالو کرتا ہے کہ جب بھی آپ اس کی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ ریزسٹ کرے گا، اتنی آسانی سے حالت کو تبدیل کرنے نہیں دے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو فرسٹ لا آف موشن دو انداز سے بیان ہوتا ہے، ایک یہ کہ ہر آبجیکٹ
اگر حالت سکون میں ہے تو ہمیشہ حالت سکون میں رہے گا، اگر حالت ریسٹ میں ہے اگر حالت موشن میں ہے تو ہمیشہ موشن میں رہے گا، بشرط یہ کہ اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس۔ یہ نیوٹن کا فرسٹ لا ہے، اور اسی لا کا دوسرا انداز ہے بیان کرنے کا کہ ہر آبجیکٹ اپنی حالت کی تبدیلی کے خلاف ریزسٹنس پیش کرتا ہے، اس کی یہ صلاحیت، ریزسٹنس پیش کرنے کی صلاحیت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انرشیا۔ اور انرشیا کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ ماس پر۔ ماس جتنا زیادہ ہوگا ریزسٹنس اتنی زیادہ ہوگی، یا انرشیا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ماس جتنا کم ہوگا ریزسٹنس اور انرشیا اتنا ہی کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فرسٹ لا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیکنڈ لا۔ سیکنڈ لا اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ایک بھرپور قانون ہے اور اس کو ہمیں بہت ڈیٹیل میں سمجھنا پڑے گا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ سیکنڈ لا پڑھیں گے۔